بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں شادی تل کا وہ لڈو ہے کہ جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا اور جس نے نہیں کھایا وہ بھی پچھتایا۔ دونوں باتیں غلط ہیں۔ اگر کوئی شادی سے دور رہا 100% یہ سوچ کر کہ میں ابھی حقوق ادا نہیں کر سکتا، ابھی مجھ میں یہ لیاقت اور صلاحیت پیدا نہیں ہوئی اور میں اسے بزرگوں سے سیکھتا ہوں، کچھ عرصے بعد میں کر لوں گا، تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے دین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق شادی کی، وہ کبھی نہیں پچھتائے گا۔ پچھتاتے وہ لوگ ہیں جو شادیاں دنیا کے حساب سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت بات کی بات ہے کہ لڑکا کون ہے، لڑکا کرتا کیا ہے، کماتا کتنا ہے، ہوتا کہاں ہے، پوسٹ کیا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے خاندان کیا ہے، بہت آخر میں کہتے ہیں اچھا وہ لڑکے کا نام کیا ہے۔ اور آج کل کی لڑکیوں کو لک چاہیے ہوتا ہے، دکھنے میں کیسا ہے، وہ کہتی باقی ساری باتیں جائیں بھاڑ میں، تصویر لاؤ، تصویر، اور پوچھتی کماتا کتنا ہے۔ اب وہ لڑکے والے دیکھ رہے تو وہ کہتے ہیں جی لڑکی میں یہ کوالٹی ہو، یہ کوالٹی ہو، یہ کوالٹی ہو، آپ لوگ جہیز میں کیا دیں گے، فلاں کیا دیں گے۔ تو وہ مطلب کچھ چیزوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، پروڈکٹس کا تبادلہ ہو رہا ہے، رشتے نہیں ہو رہے۔ وہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتلایا، کہنے لگے میری وائف کام کرتی ہیں، رشتہ وغیرہ کرواتی ہیں فی سبیل اللہ، تو وہ 2 گھرانوں کو بس ملا دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بھائی آپ کو جو جو ریکوائرمنٹس تھی یہ ہیں، اب آپ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں رشتے نہیں ہیں، وہ کہتی ہیں میں کہتی ہوں کہ رشتے تو بہت ہیں، لوگ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کسی لڑکی کی 10 سے 15 ہزار روپے تنخواہ ہے تو وہ کہتے ہیں یہ کھائے گا کیا اور کھلائے گا کیا اور رکھے گا کیا اور یہ کیا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے، انہوں نے اپنے فقر اور غربت کی بات کی، آپ نے فرمایا شادی کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارا رزق بڑھا دیں گے۔ شادی سے تو رزق بڑھتا ہے، ہم لوگ تو یہ چاہتے ہیں لڑکا پہلے سے ویل سیٹلڈ ہو۔ وہ ویل سیٹلڈ ہونے کے چکر میں لڑکی کی عمر جو ہے نا وہ 32 34 35 سال ہو جاتی ہے، آدھے سر کے بال گر جاتے ہیں، وہ گنجا ہو جاتا ہے، اور وہ دونوں اتنے سنجیدہ اور اتنے سمجھدار ہو چکے ہوتے ہیں کہ جب گھر بنتا ہے تو ان کی سمجھداری ان کا گھر توڑ دیتی ہے۔ وہ جو کم عمری کی شادیاں تھیں جن میں اخلاص تھا، جن میں خلوص تھا، جن میں محبت بڑھتی تھی، وہ سب تو ختم ہو گیا۔ اور معاف کیجیے گا، برا مت منائیے گا، آج ہمارے بچے بچیاں 12 13 14 15 سال کی عمر میں بالغ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ بچیاں 12 سال کی عمر میں، اور شادیاں ہم کر رہے ہیں جا کے 25 سال کی عمر میں۔ اور یہ وہ دور ہے کہ جب موبائل ہاتھ میں، کئی سمیں ہاتھ میں، اور نیٹ ان کے پاس ہے، اور دنیا کی ہر اپلیکیشن ان کے پاس ہے، اور مخلوط تعلیمی اداروں میں ہمارے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، اور انہیں دینے کے لیے خود ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، اور چاروں طرف سے میڈیا کی یلغار ہے، اور وہ انہیں ڈرامے دکھا رہا ہے، فلمیں دکھا رہا ہے، میوزک دکھا رہا ہے، الٹے سیدھے ٹاک شوز دکھا رہا ہے، اور شکاری نیا نیا جال لے کر پھینک رہے ہیں، اور لڑکے اور بدقماش لوگ وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کا دل کسی پر نہیں آئے گا، اس کی آنکھ کہیں نہیں ٹکے گی، اس کے جذبات کہیں نہیں جائیں گے۔ تو جب تک اس کی شادی کا وقت آئے گا اس وقت تک تو نہ جانے وہ کتنے آئیڈیلز دل میں بسا چکی ہوگی، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ شریعت کا حکم ہے کہ موت کے بعد جنازے میں اور بلوغت کے بعد نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم شادیوں میں دیر کر رہے ہیں، ہم نے شادیاں اتنی مشکل کر دی ہیں اور گناہ اتنا آسان ہو گیا کہ جس کی حد کوئی نہیں۔ شادیاں مشکل ہو گئی ہیں۔ لڑکی والے کہتے ہیں کہ جی جہیز بہت مانگا جاتا ہے، تو آپ بھی تو کہتے ہیں کہ لڑکا ایسا ہو، اتنا پڑھا لکھا ہو، اتنا کماتا ہو، ایسا گھر ہو، اور فلاں اور فلاں اور فلاں ہو۔ آپ کی ریکوائرمنٹس بھی تو کم نہیں ہیں، آپ اپنی ریکوائرمنٹس ختم کر دیں، ان کی بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، خوبصورتی کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، حسب و نسب کے لیے نکاح کیا جاتا ہے،
لیکن سب سے بہترین نکاح کون سا ہے؟ جو دین کے لیے کیا جائے. فاظفر بذات الدین تربت یداک. دین کو اختیار کرو. سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو دینداری کو دیکھ کر کیا جائے، اور جو اللہ کے لیے کیا جائے گا یہ ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، یہ ایک دوسرے کو تانے نہیں دیں گے، یہ ایک دوسرے میں عیب نہیں ڈھونڈیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں گے، یہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور عقل عطا فرمائے. آج کا نوجوان جس انداز سے شادی کر رہا ہے اور جس طرح وہ گھر بنا رہا ہے، یہ سارے کے سارے اصول یورپ کے تھے ماضی میں جب وہ شادیاں کرتے تھے، اور آخر کار پھر ان کے گھر ٹوٹے اور شادیاں وادیاں سب ختم ہو گئی ان کے ہاں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.